مہربانی سے سب تشریف رکھیں۔ مسیح میرے عزیزو، یہودیوں کی تاریخ میں بائبل مقدس میں 3 اشخاص جنہیں مسح کیا جاتا تھا، وہ مسح کیے ہوتے تھے، اور وہ کاہن، بادشاہ اور نبی۔ میں نے ترتیب بالکل ٹھیک بتائی ہے کیونکہ اسی ترتیب سے یہ لوگ آئے ہیں۔ کاہن پہلے نمبر پر، اور کاہن کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا اور لوگوں کا درمیانی ہوتا ہے۔ اور کاہن بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، ان میں لاوی کے قبیلے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ کاہن جو ہیں قربانیاں چڑھاتے ہیں، دعائیں نمازیں کرتے ہیں، اور خدا کے سامنے لوگوں کی منتیں سماجتیں پیش کرتے ہیں، خدا کی باتیں بتاتے ہیں، اور خاص طور پر قربانیاں چڑھانے کا سلسلہ ان کے ذمہ تھا۔ نذرانے ہدیے لینا ان کا حق سمجھا جاتا تھا، تاکہ داہی عقی بھی ان کو دی جاتی تھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ مسح کیے گئے ہوتے تھے، اور یہ بادشاہ کو بھی مسح کرتے تھے اور نبیوں کو بھی مسح کرتے تھے۔ گویا ان کا جو ہے کام بادشاہوں کو بھی مسح کرنا ہوتا تھا اور نبیوں کو بھی مسح کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ مسح کرنے کا سلسلہ ان کے پاس تھا۔ پھر آگے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگلے جو آنے والے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے اسی طرح بادشاہ انصاف مہیا کرتا ہے، نبی حق اور سچ کی باتیں کرتا ہے، کاہن جو ہے پاکیزگی کی بات کرتا ہے، گناہ کی معافی کی بات کرتا ہے۔ تو فرق کام ہے، لیکن یہ تینوں بہت اہم شعبے کے لوگ تھے جو ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں۔ بادشاہ جب آتے ہیں تو جیسے شاول بادشاہ، داؤد بادشاہ، سلیمان بادشاہ، اور اس طرح اس کے بیٹے بادشاہ آئے، تو یہ سلسلہ چلتا ہے، کیونکہ حکومتیں کرنے کے لیے بادشاہ کی ضرورت ہوتی تھی، اور بادشاہ کی رعایا ہوتی ہے، اور بادشاہ کے جو ہیں سپاہی ہوتے ہیں، اسی طرح بہت اس طرح عملہ ہوتا ہے سیکورٹی پرپس کے لیے، اور اسی طرح ان کی سلطنت ہوتی ہے، اور ارد گرد کے لوگوں کی بھی کے بادشاہ تھے، سلطنتیں تھیں، اور یہ اسی طرح بادشاہتوں کا سلسلہ جاری تھا، اور اسی طرح جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور جنگیں زیادہ تر جو ہیں سلطنت کے لیے ہوتی تھی کہ اپنی حد کو بڑھایا جائے۔ اسی طرح جنگوں میں لوٹ مار کا سلسلہ بھی ہوتا تھا، قتل و غارت کا سلسلہ بھی ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے بادشاہ سے خاص بات جو طلب کی جاتی تھی کہ بادشاہ انصاف کرے، رعایا کا خیال رکھے، غریبوں کا خیال رکھے، بیواؤں کا خیال رکھے، یتیموں کا خیال رکھے، اور کسی پر ظلم نہ ہونے دے بلکہ انصاف مہیا کرے۔ سلیمان بادشاہ نے اس لیے بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے اس نے حکمت اور دانائی مانگی تھی، تاکہ وہ صحیح معنوں میں سلطنت کر سکے۔ اسی طرح جیسے جیسے نبی آتے گئے، اور نبی جو ہے معجزات کرتے ہیں، اور نبی جو ہیں یہ اس سے بادشاہ ڈرتا ہے، اور نبی جو ہے یہ خدا کی آواز بن کر آتا ہے، خدا سے بالکل رابطے میں ہوتا ہے، اور حق اور سچ کی بات کرتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ نبی آتے رہے، جیسے پرانے عہد میں کچھ نبی ایسے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں لکھا لیکن معجزات کیے، جس میں جو ہے الیاس نبی ہے، الیشا نبی ہے، ناتن نبی ہے، بہت سارے نبی ہم دیکھتے ہیں۔ اس طرح لکھنے والے نبی بھی ہمارے پاس آتے ہیں، جن میں اشعیا نبی، دانیال نبی، حزقیال نبی اور ارمیا نبی، اور اس طرح چھوٹے چھوٹے نبی ہیں جنہوں نے تھوڑا تھوڑا لکھا، یعنی نبی سبھی برابر ہیں، لیکن جنہوں نے کم لکھا انہیں چھوٹے نبی کہا جاتا ہے، جنہوں نے زیادہ لکھا
انہیں بڑے نبی کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے زیادہ لکھا، زیادہ ان کی زندگیوں میں واقعات ہیں، زیادہ بادشاہتیں ان کی زندگیوں میں آئی ہیں، زیادہ بادشاہ انہوں نے دیکھے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیں ملتا ہے۔ بس میرے عزیزو، اگر ان ہستیوں کا اگر نام کے ساتھ ذکر ایک کتاب سے زیادہ کتابوں میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہستی جو ہے واقعی حقیقت پر مبنی ہے، اس کے واقعات بھی حقیقی ہیں۔ جیسے داؤد بادشاہ کا نام پرانے عہد نامے میں بھی آتا ہے، نئے عہد نامے میں بھی آتا ہے۔ سلیمان بادشاہ کا بھی نام نئے عہد نامے میں بھی آتا ہے، پرانے عہد نامے میں بھی آتا ہے۔ اس طرح ان بادشاہوں کے ذکر جو ہیں ان کی اپنی کتاب میں بھی آتے ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی آتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ہستی ہے اور اتھینٹکسٹی ملتی ہے کہ ان کا واقعی وجود ہے، اور ان کے بنے ہوئے سکے بھی جب ملتے ہیں عجائب گھروں سے تو مختلف جگہوں سے، تو ان کا مطلب ہے کہ یہ واقعی موجود تھے، یہ کوئی من گھڑت بادشاہ نہیں تھے یا فرضی نام نہیں تھے، بلکہ ان کا وجود تھا، اور ان کے دور کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی حاضر و ناظر تھے، اور اسی طرح جو واقعات ہوئے وہ بھی حقیقت پر مبنی ہیں۔ نبیوں کی جب بات آتی ہے تو نبی بھی جو تھے ان کا بھی ذکر فرق جگہوں پر آتا ہے، جیسے یونس نبی کی کتاب ہے اور یسوع مسیح بھی یونس نبی کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا اور 3 دن زندہ رہا، تو ایسے ابن آدم کے ساتھ بھی ہوگا کہ وہ تیسرے دن زندہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ذکر ان کا جو ہے پرانے عہد نامے میں بھی نئے عہد نامے میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی بادشاہ آئے ان کا ذکر جہاں جہاں آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں یہ بادشاہ موجود تھے۔ مسیح مرزو، آج کی پہلی تلاوت میں بھی جس بادشاہ کا ذکر ہے وہ اہب بادشاہ اور جزبل اس کی ملکہ ہے۔ جزبل ملکہ جو ہے وہ اس کا جو سلسلہ ہے بت پرستی کے گھرانوں سے ہے، بال کی پرستش کرنے والے جو گھرانے تھے اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور اس کی وجہ سے اہب بادشاہ بھی بت پرستی کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے جو ہے پجاری تھے جن کی تعداد 850 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ تو اس طرح اہب جو تھا، یہ اہب اور جزبل جو ہے اسرائیل میں جزرل ایک جگہ ہے، وہاں یہ رہتے تھے، اور یہ جو بادشاہ تھے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آئے ہیں، جیسے کہ سلیمان بادشاہ کے دور میں ایک بڑی سلطنت جو تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 10 قبیلے ایک طرف اور 2 قبیلے ایک طرف، بنیامین اور یہودا کا قبیلہ ایک طرف جو یہودا کی سلطنت کہلایا، اور باقی 10 قبیلوں پر مشتمل جو سلطنت تھی وہ اسرائیل کہلائی۔ اور ان دونوں میں بادشاہ بھی آئے اور نبی بھی آئے، اور ان میں سب سے زیادہ برے نبی جو بادشاہ آئے وہ اسرائیل کی طرف آئے تھے، کیونکہ وہاں زیادہ خرابیاں تھیں، بت پرستی بھی بہت زیادہ تھی، اور اسی طرح یہاں یہودا میں زیادہ تر نبی جو ہے بادشاہ اچھے آئے ہیں۔ اور آج جس بادشاہ کا ذکر آیا ہے اہب، اس کا اسرائیل کی حکومت سے تعلق ہے، یعنی جہاں 10 قبیلے تھے تو یہ اسرائیل کی حکومت کا بادشاہ تھا، اور اس کی بیوی جو تھی جزبل تھی جو بتوں کی پرستش کرتی تھی، بال کی دیوتا جو کنعان کا دیوتا تھا، اور یہ دیوتا جو تھا زرخیزی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور اسی طرح فحاشی کے لیے یعنی بدکاری کے لیے مشہور تھا، اور یہ اس کی جو ہے پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ اس دیوتا کے پجاری تھے اور اس جو تھے اس کی پرستش کرتے تھے، اور اس اہب بادشاہ کا ذکر یعنی ملوک کی کتابوں میں بھی آیا ہے، اور جو ہے دوسرا اخبار، پہلا دوسرا اخبار ہے، یہ شروع کی کتابیں ہیں، اس میں بھی ذکر آتا ہے، اور میکا کی کتاب میں بھی 6 باب میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، گویا کہ اس کا بھی وجود جو ہے اتھینٹکسٹی رکھتا ہے کہ واقعی
یہ احب بادشاہ موجود تھا، اور اس کے واقعات بھی ان کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، یہاں خاص بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہاں ایک نبی کا بھی ذکر آیا ہے، الیاس نبی، اور یہ لبنان میں صرفات کے مقام پر ایک بیوہ کے گھر میں جاتا ہے، اور اس بیوہ کے گھر میں تھوڑا سا آٹا رہ گیا تھا اور تیل بھی تھوڑا سا رہ گیا تھا، اور وہ جنگل سے لکڑیاں لے کر آتی ہے، اور وہاں اس کی ملاقات جو ہے الیاس نبی کے ساتھ ہوتی ہے، اور الیاس نبی اس سے کھانا مانگتا ہے، تو وہ کہتی کہ میرے گھر میں تو بہت تھوڑا سا آٹا رہ گیا ہے، تیل بھی بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور اتنا ہے کہ بس میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور مر جائیں گے، کیونکہ اس کا شوہر بھی نہیں ہے، اور وہ محنت مشقت کرتی ہے، اور خدا نے پرپسلی اس کو اس بیوہ کے پاس بھیجا، صرف ایک بیوہ کے پاس، اور بیوہ کے پاس نہیں، صرف ایک بیوہ کے پاس، مخصوص بیوہ کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ وہاں معجزات کرے، اور اس گھر میں وہ خود کہتا ہے کہ مجھے جو ہے کھانے کے لیے دے۔ اس نے کہا یہ جتنا ہے یہ کھائیں گے اور ہم مر جائیں گے، تو بہت تھوڑا ہے۔ اس نے کہا مجھے کھانے کے لیے دے، اور جب اس نے اس آٹے میں سے روٹی اس کے لیے بنائی، اور پھر اس طرح جو تیل تھا وہ بھی استعمال کیا، تو پھر لکھا ہے کہ اس کے گھر سے کبھی آٹا ختم نہیں ہوا، کبھی تیل ختم نہیں ہوا، ہمیشہ وہ اس کے لیے سہارا بن گیا، یعنی نبی جو اس کے لیے برکت کا باعث ہوا ہے، اور خدا کی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں گوڈس پروویڈنس، الہی پروردگاری جاری ہوئی کہ خدا اسے مہیا کرتا ہے کہ جہاں بادشاہ اس بیوہ کا خیال نہیں رکھ سکے، جن کا کام ہی یہی تھا، اور ایک نبی جو ہے اپنی دعاؤں کے ساتھ، اپنی پاکیزہ زندگی کے ساتھ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح اور نبیوں کے بارے میں بھی ذکر میں ملتا ہے، اس کا جو شاگرد تھا الیشا، اسے بھی ایک خاتون جو ہے وہ اپنے گھر میں جگہ دیتی ہے، اور اس کے گھر میں برکتیں آتی ہیں، معجزات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیوہ کا بیٹا مر جاتا ہے، پہلے بیمار تھا، اور وہ اس سے گلہ کرتی ہے کہ میرے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے، اور میرا بیٹا مر رہا ہے، اور تیرا کیا فائدہ ہے؟ اور بیٹا اس کا جو ہے مر چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ بیٹے کے پاس جاتے سے کہتا ہے اوپر والی چھت پر اس کو لے کر آؤ، پھر وہ اپنے آپ کو اس پر پسارتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے، اور بیٹا اس کو زندہ حالت میں پیش کر دیتا ہے۔ مسیح رسول کس طریقے سے اس بیوہ نے اس کا خیال رکھا، اور بھرپور طریقے سے خیال رکھا، اپنے تھوڑے میں سے اس کو دیا، اور اسے کتنا زیادہ مل جاتا ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں بھی یسوع مسیح یہی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس نے دیکھا کہ فقی فریسی جو ہیں دکھاوے کی باتیں کرتے ہیں، اور فقی فریسی جو ہیں جو لمبے لمبے جامے پہنتے ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور صدر نشینی پسند کرتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ یہ سب دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ اور اس نے اسی دوران دیکھا کہ کس طریقے سے ایک بیوہ جو آتی ہے اور وہ اپنا ہدیہ ڈالتی ہے، کیونکہ سب دکھا کر ڈال رہے تھے، اور اس وقت سکوں کا دور تھا، اور اس کے جب سکے ڈالتے ہیں تو سکوں کی بھی فرق آوازیں ہوتی ہیں، ہر سکہ اپنا اپنا وزن رکھتا ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے سکوں کی آواز سے اندازہ لگا دیا کہ یہ سکہ کس نے ڈالا ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ سکہ جو ہے اس بیوہ نے ڈالا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کس نے زیادہ ڈالا؟ اس نے کہا سب سے زیادہ اس بیوہ نے جو ہے ہدیہ ڈالا ہے، کیونکہ اس میں جو اس کے سب کچھ تھا اس نے دے دیا، اور اس نے بھروسے کے ساتھ دیا ہے، ایمان کے ساتھ دیا ہے، اور اس نے جو ہے زیادہ دیا ہے، کیونکہ باقیوں نے دیا ہے، اپنی بہتات میں سے دیا ہے، لیکن اس کے پاس جو تھوڑا تھا اس میں سے دیا ہے۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے کہ دینے کا عمل
لوگوں میں کم دکھائی دیتا ہے، بہت کم فرق دلی ہمیں نظر آتی، بلکہ یہ بات تو دینے کا جو سلسلہ ہے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، بچپن سے سکھانا چاہیے، ورنہ بچے خود غرض بنتے جاتے ہیں اور یہ خود غرضی کا عمل جو ہے رکتا نہیں ہے۔ اتنا مرضی اپنے پاس آ جائے پھر بھی تسلی نہیں ہوتی ہے، امیر سے امیر تر بننے کی خواہش کم ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ لالچ ختم ہونا چاہیے، فرق دلی آنی چاہیے کہ ہم فرق دلی کی زندگی بسر کریں، شراکت کی زندگی بسر کریں۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے کس طریقے سے بیوہ جو ہے کس طرح بھرپور طریقے سے دیتی ہے، کچھ اس میں رکھتی نہیں ہے۔ ایک خوبصورت جو واقعہ ہے جو ہے بدھ مذہب سے، کہتے ہیں مہاتما بدھ فرق فرق جگہوں پر تعلیم دیتا تھا، اور جہاں کہیں وہ تعلیم کے لیے جاتا تھا دور دور سے لوگ اس کا سرمن سننے کے لیے آتے تھے۔ اور جب ایک جگہ مہاتما بدھ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، یہ یسوع مسیح سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے، یعنی بہت پرانا مذہب ہے یہودی مذہب، جیسے ہندو مذہب ہے اسی سے بدھ مذہب نکلا ہے مہاتما بدھ۔ اور وہ جو ہے جب تعلیم دے رہا تھا، سرمن دے رہا تھا، تو وہاں ایک بیوہ آتی ہے، اور یہ بیوہ کیسے آتی ہے کہ جب اس کو خبر ملی کہ مہاتما بدھ بہت بڑا استاد آ رہا ہے اور میں اس کو سننا چاہتی ہوں، اور طریقہ کار یہ تھا کہ جو کوئی بھی جاتا تھا وہاں وہ اپنے ساتھ ایک دیا لے کر جاتا تھا، جب تک اس کا سرمن چلتا تھا وہ دیا جلتا رہتا تھا، اور اس دیے کو تیل کی ضرورت ہے، دیے میں تیل ہونا ضروری ہے۔ تو اس بیوہ کے پاس جو تھا دیا تو تھا لیکن اس میں تیل نہیں تھا، اب وہ تیل کس سے لے، کوئی دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ وہ جگہ جگہ لوگوں سے مانگتی ہے کہ مجھے جو ہے تیل مہیا کریں، کیونکہ میں نے سرمن سننے کے لیے جانا ہے اور میں نے اپنا دیا وہاں جلانا ہے، اور کوئی اس کو تیل نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ بازار میں گئی اور اس طرح مانگتی رہی، کسی نے بھی اس کو تیل نہیں دیا، ہمسایوں نے بھی نہیں دیا۔ پھر اس کو ایک جگہ جاتی اور کہتی کہ اس کے بال بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت بال تھے، اس نے اپنے بال کاٹے اور وہ بیچ کر اس نے تیل لے لیا، اور پھر اس تیل کو جو ہے اپنے دیے میں جب ڈال کر وہاں جلاتی، جب سرمن شروع ہوتا ہے تو بہت تیز آندھی آتی ہے اور سب کے دیے بجھ جاتے ہیں اور اس بیوہ کا دیا جلتا رہتا ہے۔ مسیح میں رسول اسی طرح اس بیوہ نے جو اہم کردار ادا کیا ہے، اسی طرح نبی نے اس بیوہ کی مدد کی، کیونکہ اس نے اس نبی کی مدد کی تھی، اور اسی طرح کس طریقے سے خدا یسوع مسیح اس بیوہ کی تعریف کرتے ہیں۔ مسیح میں رسول، ہم نے پچھلے دنوں بھی اتوار کے روز ہم نے کاہن کی بات کی تھی کہ کاہن کا کیا کام ہوتا ہے، کہ کاہن اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی چڑھاتا ہے، پھر لوگوں کی مخلصی کے لیے، نجات کے لیے اور ان کی پاکیزگی کے لیے جو ہے قربانی چڑھاتا ہے، خدا ان کے حضور نظر کرتا ہے، پہلے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، پھر لوگوں کی گناہوں کی معافی کے لیے۔ اور یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے دوسروں کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور مکمل طور پر اپنے آپ کو دے دیا۔ اسی طرح بادشاہ کو بھی چاہیے کہ مکمل طور پر لوگوں کو انصاف مہیا کرے، اپنا آپ لوگوں کو دے دے، لوگوں کی خدمت کرے، نہ کہ خود جو ہے شاہانہ زندگی میں اور عیاشی میں جو ہے سرگرم رہے۔ اسی طرح نبی جو ہے اس کا کام ہے کہ مکمل طور پر جو ہے خدا کی بات کرے اور گناہ کے خلاف چلے، گناہ کے خلاف باتیں کرے، اور یہی اس کا کام ہے، اور لوگوں کو رائے راست پر لے کر آئے تاکہ لوگ توبہ کریں۔ مسیح میرے عزیزو، جب دانیل نبی نے، جب داؤد بادشاہ نے گناہ کیا تھا اور ایک شخص کو اس کو قتل کروا کے جنگ میں اس کی بیوی کو رکھ لیا تھا، تو ناتن نبی نے آواز اٹھائی تھی، اور پھر داؤد بادشاہ نے اقرار کیا اور معافی مانگی، توبہ کی، اور وہ سرخرو ہوا۔ اس کو ابھی تک اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ بادشاہ نے غلطی کی، داؤد بادشاہ کے زبور، اس کی حلیمی اور فروتنی عاجزی۔ اور اسی طرح یہ اہاب بادشاہ کو بھی چاہیے تھا کہ داؤد نبی جیسا کردار ادا کرتا، اس نے الیاس نبی کی باتوں کو
سنی انسنی کر دیا، اور اس نے دل کا خیال نہیں کیا، اور پھر اس نے جو ہے ماؤنٹ کرمل پر جو ہے اپنے پجاریوں کو اکٹھا کیا، جو بال دیوتا کے پجاری تھے، 850 پجاریوں کو اکٹھا کیا، اور پھر وہ آگ نہیں جلا سکے، سخت مقابلہ تھا، اور جب الیاس نبی نے دعا کی تو آگ نازل ہوئی، اور قربانی سوفتی قربانی بن گئی، مکمل طور پر خدا کو پیش ہو گئی، اور اس طرح اس نے اس کے 400 پجاریوں کو مارا، قتل کیا، اور وہاں سے بھاگا، کیونکہ جزبل دیوت جو ملکہ تھی اس کی سخت دشمن ہوئی، اور وہ بچانے کے لیے اپنے آپ کو بھاگا، اور خدا فرشتہ بھیجتا ہے، اور پھر اسے جو ہے خوراک مہیا کرتا ہے، روٹی اور پانی مہیا کرتا ہے، اور پھر وہ خورے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے روحانی خوراک کے ساتھ۔ خدا مہیا کرتا ہے اپنے لوگوں کو، انصاف بھی مہیا کرتا ہے، خوراک بھی مہیا کرتا ہے، قوت بھی مہیا کرتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، آج خدا کے کلام میں خاص بات یہ ہے کہ ہم نبیوں کو جانیں کہ نبی کون ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو خدا کی بات کرتا ہے، جو ہے بھلائی کی بات کرتا ہے، نیکی کی بات کرتا ہے، گناہ کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ ابھی تک بائبل مقدس کئی دفعہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، تو میں نے ابھی تک آج تک مجھے کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ کسی نبی کی کوئی بیوی کا ذکر ہے یا اس کے بچوں کا ذکر ہے، یا بائبل مقدس میں ان کے بیوی بچوں کو سامنے لایا ہی نہیں گیا ہے۔ کبھی کسی کا بھی آج تک ذکر نہیں آیا کہ اس نبی کی کوئی بیوی ہے یا اس نبی کے بچے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کاہنوں کی طرح کچھ جو ہے جو انہوں نے شاید شادی نہیں کی ہوگی، اسی کام کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا ہوگا کہ وہ نبوتیں کرتے رہیں گے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی کہ جو ایسا کوئی سلسلہ نظر نہیں آیا، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آیا، یا کسی بھی نبی کا کوئی ایسا سلسلہ نظر نہیں آتا ہے، یا اس کے بچوں کی بات ہوتی ہے تو گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے نبی جو تھے مکمل طور پر خداوند کی بات کرتے تھے، خدا کی بات کرتے تھے، پاکیزگی کی بات کرتے تھے، اور بھلائی کی بات کرتے تھے، کہ گویا انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف کر دیا تھا۔ مسیح مرزو، آج ہمارے لیے خاص پیغام یہ ہے سارے کلام میں کہ مکمل طور پر اپنا آپ وقف کرنا سیکھیں، مکمل طور پر خداوند کے حضور نذرانے جو ہے پیش کرنا سیکھیں، تاکہ پوری نیت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے جذبات کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جتنا بھی ہدیہ آپ دیتے ہیں، جتنی بھی آپ جو ہے نذرانے پیش کرتے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ، پورے نیت کے ساتھ، تاکہ خداوند کو قبول فرمائے۔ اور صرف ہدیے نذرانے ہی پیش کرنا نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی پیش کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی نظر کرنا ہوتا ہے کہ خدا جیسے ہمارے نذرانوں کو قبول کرتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے، اس کے عوض برکتیں دیتا ہے، اسی طرح ہمارے پورے وجود کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے منصوبوں کو برکت دے، ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرے، اور اسی طرح چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے قوت اور طاقت دے، سچائی پر چلائے، انصاف مہیا کرے، صبر دے، اطمینان دے، تسلی دے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مکمل طور پر جس بھی کام کو شروع کرتے ہیں پورے دھیان کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ اس کام کو کریں، پورے دھیان کے ساتھ قدم اٹھائیں، پورے دھیان کے ساتھ فیصلے کریں، پورے دھیان کے ساتھ ہر کام کو شروع کریں۔ اس میں خدا کی بہت برکت ہوتی ہے۔ خدا کے پورے فوکس کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جب ہم کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو خدا بہت ہمیں برکت دیتا ہے۔ مسلم رضو، اپنے آپ کو بانٹنا کم کریں۔ ہم بانٹتے ہیں لیکن اچھائی کی صورت میں ہم بانٹ سکتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم اپنے آپ کو بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، آدھے ادھر ہوتے ہیں، آدھے ادھر ہوتے ہیں، ٹائم کو بھی اس طرح تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ خدا کے لیے جو ٹائم ہے مکمل اسی کے لیے ہے، خدا کے لیے جو زندگی ہے مکمل اسی کے لیے ہے، خدا کے لیے جو وقت ہے اسی کے لیے ہے۔ جو خدا کے لیے آپ نے سوچا ہے، جو بھی نیکی سوچی ہے، مکمل طور پر پھر اس کو کر دیں۔ پھر آپ جو ہے شک میں نہ پڑیں اور کشمکش میں نہ پڑ جائیں، بلکہ مکمل طور پر جو کام کرنا ہے اس کو جلدی سے کریں، اور سوچیں کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے فیصلوں میں پختگی لے کر آئیں،
اس میں یقین، اس میں امید، اور اس میں جو ہے بالکل خدا کی موجودگی کو لے کر آئیں، تاکہ بھرپور طریقے سے آپ کی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوتی رہے اور آپ اپنے آپ کو خدا میں بہت مضبوط پائیں۔ اسی لیے جب ایسی زندگی بنتی ہے تو کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جن کی طرف خدا ہے کون اس کا مخالف ہو سکتا ہے، جن کی طرف خدا ہے کون اس کا مخالف ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا ہماری مدد ہے، خدا ہماری طاقت ہے۔ آئیں اس بڑی طاقت کے ساتھ، جہاں پاک تسلیس ہماری طاقت ہے، خداوند ہماری دعائیں ہماری طاقت بنتی ہیں، ہماری بندگی ہماری طاقت بنتی ہے، بھرپور طریقے سے اس طاقت کو حاصل کرتے رہیں اور خداوند کے نام کو اپنی زندگیوں میں جلال بخشتے رہیں۔ مسیح ہمارے خدا مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہو جائیں، اپنے ایمان کا اقرار